50 سٹیز، دنیا کے ٹاپ 50 وہ شہر جو کہ بہت ہی زیادہ بدامن ہیں، جس کو ڈینجرس سٹیز کہتے ہیں، ان 50 شہروں میں پاکستان کا ایک بھی شہر شامل نہیں ہے۔ اور جو خود کو انتہائی پرامن کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے 10 شہر اس 50 شہروں میں شامل ہیں۔ افریقہ کے 5-6 شہر اسی لسٹ میں شامل ہے، آسٹریلیا کے شہر شامل ہے، برمنگم جیسی مشہور سٹی اس میں شامل ہے 50 انسیف اور ڈینجرس سٹیز میں۔ لیکن ہماری کراچی جیسی، جسے ہم انسیف کہتے ہیں، وہ شہر بھی شامل نہیں ہے اسی لسٹ میں۔ تو اس کا میں یہ مطلب نکال سکتا ہوں کہ امن چاہیے، ہر انسان کا بنیادی حق ہے امن۔ اور یہ ڈیٹا میں نے خود نہیں نکالا، پاکستان کے کسی ادارے نے نہیں نکالا، یہ گلوبل اسٹیٹسٹکس کے نام سے ڈیٹا ہے، خود سرچ کر سکتے ہیں۔ ممالک کے اندر انہوں نے ڈیٹا نکالا ہے، پاکستان جس لیول پہ ہے بدامن ممالک میں، اس سے نیچے کافی سارے ممالک اور بھی ہیں، اور چھوٹے ممالک کی میں بات نہیں کر رہا میں، یمن اور رشیا اور یوکرین جیسے ممالک اسی لسٹ میں پاکستان سے نیچے ہیں امن کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ چند مفاد پرست لوگ جو اپنا چورن بیچتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی قوم پرستی کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، وہ مجھے اور آپ کو اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑا چڑھا کر پیش کر کے ملک سے اور جھنڈے سے اور وطن سے نفرت میں اضافہ کرنے والے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، پھر کل پرسوں یا 2-4 دن پہلے ایک سیاسی کارکن شہید ہوتا ہے یا مرتا ہے، کچھ بھی ہے، اور پھر انہی کے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے، یہ تو ہمارا کارکن تھا ہی نہیں، اور یہ تو ذہنی بیمار تھا۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دکاندار جو ہماری فیلنگز کی دکانداری کرتے ہیں، ہماری فیلنگز اس سے کھیلتے ہیں اور اسی سے بناتے ہیں، ان کی خود کی جب باتیں ہوتی ہیں تو جن لوگوں کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، تبھی جا کے سبھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے سینیٹر شپ مانگتے ہیں، ان سے قومی اسمبلی میں سیٹیں مانگتے ہیں، اور ان سے صوبائی اسمبلی میں سیٹیں مانگتے ہیں، اور ان سے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو، اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں، اداروں کا کردار نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو اور ہم جیسے لوگوں کو کسی کے خواہشات کا ایندھن نہیں بننا چاہیے۔ کسی کی خواہشات ہوتی ہے اور کسی بھی نام سے وہ آ سکتے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ ہمیں بیچ سکتے ہیں، ہماری فیلنگز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ آپ اپنے آس پاس جتنے بھی ممالک ہیں آپ دیکھ لیں، کسی بھی ملک نے اتنا نہیں کہا ہوگا کہ مجھے جھنڈے سے نفرت ہے، مجھے ریاست سے نفرت ہے۔ ہمارے آس پاس میں افغانستان جیسے ملک کو آپ دیکھ لیں، کبھی طالبان آتے ہیں، کبھی جمہوریت آتی ہے، کبھی بادشاہی نظام آتا ہے، لیکن جب 19 اگست آتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں جھنڈے سے نفرت ہے، ہمیں افغانستان سے نفرت ہے، حالانکہ پاکستانیوں کی بنسبت ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے۔
لیکن جب قومی وحدت کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب پاکستان یا کسی کے ساتھ کرکٹ کی میچ ہوتی ہے تب بھی وہ اپنے ملک کو بہت ہی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہ نہ وہ طالبان کو مانتے ہوں گے نہ کہ وہ کسی اور کو. علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اور جو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ 2012 میں ثابت ہو چکا. بال ٹاکرے کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. شیو سینا ہندوستان کی ایک تنظیم ہے. جب بال ٹاکرے کا انتقال ہوا تھا، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، تو آپ خود دیکھ لیں، بی بی سی کی رپورٹ دیکھ لیں. ایک اسٹوڈنٹ تھی یونیورسٹی کی، 2012 میں انہوں نے پوسٹ کی کہ یہ جو 40 دن کا سوگ آپ منا رہے ہیں بال ٹاکرے کے موت پہ، ٹھیک ہے منا لے، آپ کی مرضی ہے، لیکن سڑکیں بند کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک فیس بک پہ پوسٹ کی. آپ کو اندازہ ہوگا، آپ خود دیکھ لیں کہ اسی پوسٹ کے بدلے ان کو 6 ماہ کی قید سنائی گئی، ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا. اتنا ہی نہیں، اسی پوسٹ پہ ایک اور لڑکی نے لائک کا نشان دیا تھا، لائک کا جو نشان فیس بک پہ ہوتا ہے، اسی لڑکی کو بھی اٹھا کے قید کیا گیا تھا. یہ جو خود کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. صرف سجدے کی حد تک اگر تمہیں اجازت ہے تو یہ کیا آزادی ہے؟ تمہیں اپنے مساجد تک جانے کی آزادی ہے، تمہیں اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی کتنی حد تک آزادی ہے. یہ خود کو جمہوریت کے دوسرے نمبر پر چیمپئن کہنے والے چائنا، ایغور کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں. یہ خود کو جمہوریت پسند کہنے والے امریکہ، کیا یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی وہ پاسداری کرتے ہیں؟ اسرائیل، یہ جتنے سارے ممالک ہیں. میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں مسائل ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن انہی مسائل کو ہم نے حل کرنا ہے. اپنی وطن سے نفرت نہیں کرنی، نظام سے نفرت آپ کر سکتے ہیں. آج شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو 2-4 سال بعد وہ نہیں رہیں گے. آج جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہے، 2-4 سال 6 سال بعد وہ نہیں رہیں گے. آج زرداری صدر ہے اور 2-4-6 سال بعد وہ نہیں ہوں گے. لیکن پاکستان اس سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور اس کے بعد بھی پاکستان رہے گا. اسی لیے آپ اختلاف کیجئے، اپنا حق مانگیے، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، آئینی حدود میں رہ کر مانگیے، ایک سیولائز معاشرے کے بنیادی ضروریات کا لحاظ رکھتے ہوئے مانگیے. لیکن نظام کو بدلنے کی کوشش ضرور کیجئے، کسی سے نفرت کی بجائے، کسی سے بغض کی بجائے نظام کی درستگی پہ فوکس کیجئے. ہر ایک کو اپنی ذمہ داری ملتی ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور انہی ذمہ داریوں کے بیچ وہ رہ رہا ہے. تو ایمانداری یہی ہے کہ اسی طرح